سورۃ مریم میں آتا ہے لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ سفارش کے مالک نہیں مگر جو بنا لے رحمان کے پاس کوئی عہد. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، سورۃ سبا میں آتا ہے. اور بھی بہت سی آیات ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ شفاعت بس اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی کسی شخصیت سے قطعاً مروب نہیں ہوتا، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، شفاعت کرنے والے خود اللہ کے ڈر سے خوف کھا رہے ہوں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث آپ کو سنائے دیتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے پیغمبر شفاعت کرنے سے کس طرح ڈر رہے ہوں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں. یہ سفارش کو یہ حدیث بہت اچھی طرح واضح کر دیتی. یعنی بڑے بڑے ایمان والے لوگ مل کے کہیں گے کہ ہم کسی ایسے کو بھیجیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو جا کے سفارش کرے. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، لہذا اپنے پروردگار کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے. کیونکہ حشر کا میدان بڑا گرمی کا دن ہوگا، بڑا طویل دن، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ جلد جان چھوٹے اور ہم یہاں سے نکلیں. انتظار ویسے ہی موت ہے، موت سے بھی شدید ہے. وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے؟ حضرت آدم، میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے. کون سا؟ وہ جو درخت کا پھل کھا لیا تھا. کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا. کون سا؟ بیٹے کے بارے میں. پھر کہیں گے تم اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور انہیں تورات دی. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے. کون سا؟ وہ جو قبطی غلطی سے مارا گیا تھا. کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ، اس کی روح ہیں. لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے. پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا. مجھے اجازت مل جائے گی. جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا. پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو، تمہیں دیا جائے گا. بات کرو، سنی جائے گی. سفارش کرو، قبول کی جائے گی. چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھے اس وقت سکھائے گا. پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. میں ان لوگوں کو بہشت میں پہنچا دوں گا. پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤں گا. جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا. پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. یعنی کچھ لوگوں کا لمٹ، یعنی جیسے کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. پھر تیسری دفعہ لوٹ کر آؤں گا. پھر چوتھی مرتبہ عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے ہی باقی رہ گئے جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے جنہوں نے دوزخ میں جانے والے کام کیے ہوں گے. اس لیے سفارش اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے، اور جس کے لیے اجازت دے ہر ایک کے لیے نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سفارش اس کے لیے ہوتی ہے جس کو تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہو. اس کے لیے نہیں ہوتی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مثلا ایک چھوٹی سی مثال، ایک شخص الف بے نہیں پڑھا ہوا
یا 4 جماعتیں پڑھا ہوا، اس کو ڈاکٹر کہلانے کا بہت شوق ہے. اس کا کوئی عزیز دوست رشتہ دار مثلا صدر یا وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، دیکھو اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے ہو، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر لگوا دو کہیں. کیا وہ لگوا سکتا ہے؟ 4 جماعتیں پڑھی اور اس کو ڈاکٹر کیسے کسی اسپتال میں اپوائنٹ کر سکتا ہے؟ اگر مثلا اس نے MBBS کیا ہوتا، کوئی اسپیشلائزیشن نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دھاندلی کر کے ادھر ادھر وہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دلوا دیتا، جیسے کہ ہوتا ہے. اور اس پر بھی آپ دیکھیں کتنی انگلیاں اٹھتی کہ یہ ظلم ہے کہ حقدار کا حق مار کے اس کو وہاں بھیج دیا گیا. کیا اللہ تعالیٰ سے کسی ایسے ظلم کی توقع کی جا سکتی؟ نہیں. مثلا یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کچھ نیک عمل ہوں گے، کوئی ایسا برا عمل بھی ہوگا جس کی وجہ سے پھنسے ہوئیں گے. ہے سب کچھ، لیکن ایک عمل ایسا کہ جس کی وجہ سے رستہ نہیں کھل رہا. مثلا ایک شخص جہاد پر گیا لیکن ماں باپ کو ناراض کیا. اب جہاد میں جا کے شہید ہو گیا لیکن ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اب کیا؟ اب ایسے شخص کو سفارش کے ذریعے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کریں تو اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح کچھ اور، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کے ماضی اور مستقبل کو ایکولی جانتا ہے. اچھا ہم ذرا اپنا اپنا دیکھیں، ہمیں اپنا ماضی یاد ہے، سب کچھ کوئی نہیں یاد، اور مستقبل کا تو کسی کو بھی نہیں پتا کیا ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں کہ جو بیک وقت تمام انسانوں کا مستقبل بھی جانے، ان کا پاسٹ بھی جانے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلی بات، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ کے علم میں سے کسی کو بس انسانوں کو اتنا ہی ملا ہے جتنا اللہ نے چاہا. کتنا چاہا؟ ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اتنے میں ایک پرندہ آیا جس نے دریا میں سے ایک چونچ پانی لیا، قطرہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا اس سمندر کے مقابلے میں جو اس پرندے کی چونچ میں پانی ہے یہ ساری مخلوق کا علم ہے، اور باقی علم اللہ کے پاس ہے جو کسی کو نہیں پتا. ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں جو اس آسمان کے پیچھے 7 آسمان جیسے ذکر آتا ہے. اس زمین کے کرے کے علاوہ اٹھ کے ابھی چاند تک کو نہیں دیکھا. ہم کیا جانے؟ خود انسان اپنے جسم کو ڈسکور نہیں کر سکا، ایک سیل کے بارے میں بھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق کہ ابھی تک جو میڈیکل سائنس نے جو کچھ بھی ڈسکور کیا اس میں صرف 30 یا 35% ہیومن باڈی ڈسکور ہوئی ہے، اس کے فنکشنز معلوم ہوئے، اس سے زیادہ نہیں انسان جانتا ابھی. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کرسی کا لفظ جو ہے نا کاف ریسین سے ہے. کرسی کا معنی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کیا گیا ہے جو عرش کے آگے ہے، اور کرسی کے مقابلے میں عرش بہت بڑا ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش، تھرون، اور اس کے بعد چھوٹی چیز کرسی. کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ. اب اللہ تعالیٰ کے قدم کیا ہے اور کیسے ہیں ان کے بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی عقل اس کو جان سکتی. کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی. یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے، بیونڈ آر امیجنیشن ہے یہ سب کچھ. اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بھی درست نہیں، اور نہ ان چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے. جیسے بتایا گیا ویسے ہی مان لیتے ہیں. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ یہ اللہ تعالی کے قدم رکھنے کی جگہ ہے عرش کے سامنے، یعنی عرش کا مقدمہ. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی سے مراد وہی جو کرسی ہوتی ہے، اور پھر کرسی جیسے کسی بھی بادشاہ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پر مستوی ہیں اس کو عرش کہتے ہیں، تو شاید کرسی سے مراد عرش ہے. لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اور جیسے کہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ، تو پھر عرش بذات خود کتنا بڑا ہوگا. اور تیسرا ایک معنی علم بھی کیا گیا، کرسی سے مراد علم بھی کیا گیا ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ عربی میں یہ معنی کرسی کا استعمال نہیں ہوتا، علم کا معنی نہیں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. اور کرسی کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، صحیح ابن حبان بھی کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ 7 آسمان، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہمیں نون ہیں، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری کیا تھا، انگوٹھی، رنگ. ٹھیک ہے. حلقہ کا لفظ آتا ہے عربی میں، حلقہ کہتے ہیں گول دائرے کو، رنگ جس کو آپ کہتے ہیں. یعنی کرسی کتنی بڑی ہے جس کے سامنے 7 آسمان اور ساری زمینیں اور یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ جیسے پورے بڑے صحرا میں کہیں رنگ پڑی ہوئی ہو. تھوڑا سا ذرا تصور سے کام لیں. اللہ تعالیٰ کا عرش کے مقابلے میں کرسی کیا ہے، پاؤں رکھنے کی بس جگہ، اور کرسی کے مقابلے میں زمین آسمان کیا ہے، جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہو. ویسے بھی گیلیکسیز کس طرح نظر آتی ہیں، رنگ کی شکل میں نظر آتی ہے نا. تو یہ جو اتنا بڑا رنگ ہے نا، گیلیکسیز بلین اینڈ ٹریلین سٹارز ہیں اس میں، اور وہ ایک نہیں پھر وہ خود لاکھوں ہیں، وہ ساری ملا کے جو پورا ایک رنگ بنا ہوا ہے یہ زمین و آسمان کا، وہ کرسی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ ہو گئی. اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں صرف قدم رکھنے کی جگہ. تو عرش اور عرش پر عرش کا رب کوئی نہیں جان سکتا، اس کی عظمت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا، کوئی ورڈز ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر واقعی آپ اللہ کو پہچاننا چاہیں. زمین کے ایک ٹکڑے پر، خود زمین کی حیثیت کیا ہے، ایک ذرہ پوری کائنات میں. جو شخص شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے اس کے دل سے ہر ایک کی عظمت نکل جائے گی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ کی ذات جس کا اقتدار سارے آسمانوں پر اور پوری زمین پر، کیوں مرعوب ہو، کیوں ڈرتے ہو لوگوں سے. لا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اس کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت، اس سے وہ بوجھل نہیں. وهو العلی، اور وہ بہت بڑا ہے، العظیم بہت ہی بلند، بہت ہی عظیم. اب ذرا اس شعور کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لطف اٹھائیں. دوبارہ میں صفات دہراتی ہوں تاکہ آپ غور فرمائیں مزید. اللہ لا الہ الا ہو الحی. آپ اس کو سیدھی لائن میں نہیں، گھر جا کے اوپر نیچے لکھیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اور کمپیریزن میں کسی اور کو لائیں. ہے کوئی جو جس کے پاس یہ ہو؟ کوئی بھی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اگلی لائن لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اگلی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اگلی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اگلی وسع کرسیہ السماوات والارض. اگلی ولا یؤودہ حفظہما. اگلی وہو العلی. اگلی العظیم. اسی لیے یہ آیت پورے قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. ایسا ہے میرا پروردگار جس کے مقابل کوئی نہیں. اس لیے سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا کام اس کو راضی کرنا ہے. وہ راضی ہو گیا، وہ اپنا ہو گیا تو سب کچھ اپنا ہے. اور اگر وہ ناراض ہے تو ساری دنیا بھی اپنی ہو کر کوئی فائدہ نہ دے گی. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کوئی چیز محسوس کی آپ نے؟ آیت الکرسی میں یہ جو ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر، چھایا ہوا ہے اس کا اقتدار آسمان و زمین پر. تو اس میں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کرسی کی وسعت کے بارے میں پوچھا. وسع کرسیہ السماوات والارض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں کوئی ہلکا ڈال دیا جائے، رنگ جیسے.
رنگ کہتے ہیں جیسے یہ انگوٹھی کا رنگ ہو نا، تو ایک بہت بڑے صحرا کے اندر اگر ایک رنگ پھینک دیا جائے تو اس صحرا میں اس رنگ کی، اس مندری کی، اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے، اس کا وجود کچھ بھی پتہ نہ چلے. بالکل اسی طرح وسیع ترین اللہ تعالی کے اقتدار، علم کے سامنے ہماری یہ دنیا اور اس دنیا کا علم، اور نہ صرف یہ کہ اس زمین کا بلکہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا، بس اتنا ہے، ایک چھوٹا سا ایک قطرے کے برابر. اس سے اللہ تعالی کی ذات کی بڑائی اور وسعت محسوس کی جا سکتی ہے کہ وہ ذات اور وہ ہستی خود کیا چیز ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمان و زمین کی حفاظت، اور وہ بلند ہے، بڑا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.